السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، میرے دوستوں، میں حاضر خدمت ہوں حکیم عبدالحفیظ، اور اپنے مشوروں کے ساتھ آج گفتگو کریں گے ہم حیضہ کے متعلق۔ حیضہ جو کہ اکثر گرمیوں میں ہوتا ہے اور یہ جان لیوا مرض ہے، اس کی بہت ساری احتیاط ضروری ہے۔ اس کو طب کی زبان میں حیضہ کہتے ہیں، ڈاکٹری زبان میں اس کو کالرا بھی کہتے ہیں، اور یہ حیضہ مریض میں طاعون کی بیماری کی مشابہت رکھتا ہے، اور کثرت سے قے آنا، بار بار قے آتے رہنا، اور ساتھ مریض کو دست بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز کھا لی، کھانا کھایا تو یا کوئی ایسی چیز کھائی گئی جس سے دستوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، قے کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور جسم جو ہے نڈال ہو جاتا ہے، اور کھانا ہضم ہونے کے بغیر ہی وہ باہر نکل جاتا ہے، قے کی صورت میں، قے کی شکل میں۔ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور بعض اوقات اگر یہ مرض بگڑ جائے تو یہ مریض کو موت کے قریب تر بھی کر دیتا ہے۔ اس مرض کے حکماں نے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ حیضہ جو ہے اس کے 4 درجے بیان کیے ہیں، اور جن کو پہچان کر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس مریض کو حیضہ ہو چکا ہے، اور اس کے حیضے کا علاج کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ ایک بیماری ہے جو کہ 4 بجے صبح جھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے، تقریباً زیادہ صبح کے وقت ہوتی ہے، اور دستوں کے ذریعے فضلہ خارج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جو ہے اس میں چاولوں کی پچ جو ہوتی ہے اس کی طرح کی جو ہیں وہ پخانے آتے ہیں، دست آتے ہیں، اور پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد اور مروڑ نہیں ہوتا، تو ایسے سیدھے جو ہے نا وہ دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ پہلی حالت ہے، حیضہ کی یہ پہلی حالت ہے۔ اور پھر زرد رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے قے میں، قے جب آتی ہے تو زرد رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے قے میں، اور مقام معدہ کو دبانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ مریض کی علامات میں یہ بھی علامت ایک ہے کہ مریض کی زبان جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، پیاس اس میں بہت ہی زیادہ لگتی ہے مریض کو، اور مریض جو ہے پہلے درجے میں 6-7 گھنٹے تک رہ کر دوسرا درجہ اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ حیضہ کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا درجہ جو ہے حیضے کا وہ آگے شروع ہوتا ہے۔ اس میں دست اور قے بہت زیادہ آتی ہے، ہاتھ پاؤں میں تشنج یعنی کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، پیٹ اور سر میں درد ہونے لگتا ہے، پیاس اور گھبراہٹ پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا درجہ ہے حیضے کا، اور اگر یہ دوسرا درجہ آ جائے تو آپ کو پکا یقین ہو جانا چاہیے کہ حیضہ مکمل طور پہ حاوی ہو گیا ہے مریض پہ۔ تیسرے درجے میں بدن جو ہے وہ سرد اور چمڑا جو ہے وہ جری دار ہو جاتا ہے، چمڑا یا جلد جو ہے وہ
جریدار ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ناک چہرہ سکڑ کر اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، اس میں ناک اور پاؤں اور چہرہ جو ہے وہ سکڑ کر نیلے ہو کر اندر کی طرف چلے جاتے ہیں، آنکھیں خشک ہو کر اندر دھنس جاتی ہیں، درجہ حرارت جو ہے وہ بغل میں 4 سے 5 فارنہائٹ عام درجہ حرارت سے کم ہو جاتا ہے، یعنی 94 یا 95 رہ جاتا ہے، بلکہ منہ میں اس سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے اندام نہانی یا مقعد پخانہ کی جگہ میں اس قدر بڑھتا ہے کہ 104 5 بلکہ بعض اوقات اس سے بھی اوپر جا ٹھہرتا ہے، جو کہ بڑی قابل غور یہ تشخیص ہے اور یہ بات ہے۔ اس کے آگے جاتا ہے چوتھا درجہ حیضہ کا۔ حیضہ کا چوتھا درجہ آخری درجہ ہوتا ہے، اس میں نبض جو ہے وہ بہت کمزور اور دھاگے کی طرح چلتی ہے اور بہت ہی کمزور ہوتی ہے، جس کی رفتار اور ضرب بہت بڑی مشکل سے محسوس ہوتی ہے۔ نبض کی ضربات چوٹیں پانی فی منٹ 90 سے 100 تک پہنچ جاتی ہیں۔ سانس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فی منٹ 40 سے 50 تک آنے لگتے ہیں، جو نہایت سرد ہوتے ہیں۔ بے چینی اور گھبراہٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے مریض ہاتھ اور پاؤں کو ادھر ادھر ٹپکتا ہے، آواز بہت مدھم ہو جاتی ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے مریض کا بالکل آواز سننی سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے درجے میں مریض کے شفا یاب ہونے کی امید ہو جاتی ہے، کیونکہ اس درجے میں آہستہ آہستہ مرض کم ہونے لگتا ہے، قے اور دست جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور پیاس کم ہو جاتی ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے، بدن گرم ہونے لگتا ہے، بعض شخصوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جون جولائی میں اگست میں ستمبر میں یہ موسم حیضے کا ہوتا ہے۔ اس میں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض کھانے جو ہیں ان کے بعد میں دوسرے کھانے استعمال نہ کیے جائیں، یعنی تربوز کے ساتھ شکرکندی کا استعمال نہ کیا جائے، چاولوں کے ساتھ ایسی چیزیں استعمال نہ کی جائیں جو کہ اس کا سبب بنے۔ یہ آگے ٹاپک کو چلے گا تو انشاءاللہ یہ بھی تفصیلاً بتاؤں گا کہ کس خوراک کے ساتھ کون سی خوراک نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو صحت مند رکھے۔ والسلام۔